یوم عرفہ شب برات سے ایک دن پہلے لوگ مناتے ہیں اور اس کو مردوں کا دن کہتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس میں انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں مردے گھر کو آتے ہیں اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے گھر والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کو اس طرح اجازت نہیں ہے، روحوں کو اس طرح اجازت نہیں ہے کہ سب کی روحیں جب چاہیں جہاں چاہیں چلی جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو اجازت دے دے تو کبھی کبھار یہ معاملہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہر شب برات میں مردوں کی روحیں آئیں گی اور دروازے پہ کھڑی ہو کر کے آپ سے کچھ مانگیں گی۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کر لیا کہ پھر 6-7 طریقے کا کھانا بنانا ہے، وہ پتلی روٹی بنانی ہے، اس میں حلوہ رکھنا ہے، پھر وہ بانٹنا ہے، تب وہ روح کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے نا من گھڑنت طور پہ لوگوں نے بنا رکھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ بھی دلاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ انہوں نے دانت توڑ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے حلوہ فاتحہ کراتے ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ کا فاتحہ کا حلوہ جو ہے ان تک پہنچے گا نہیں، تو کسی بھی شیرنی پہ آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑنت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی وجہ سے سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو کوئی اپنے آپ کو تکلیف کیسے دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تکلیف نہ دو، اور اللہ کے ایک ولی اپنے آپ کو تکلیف دیں، ہلاکت میں ڈالیں، یہ ذہن بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک موضوع روایت ہے جس کو لوگ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، محبت میں بیان کر دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ شب برات میں فاتحہ کسی بھی شیرنی پہ کرا سکتے ہیں، کسی بھی چیز پہ کرا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ بھئی حلوہ بنائیں گے تو ہی فاتحہ ہوگی، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ المؤمن حلو ویحب الحلوہ، مومن میٹھا ہے اور مٹھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مٹھائی بنانا یا میٹھا بنانا یا شیرنی بنانا ناجائز و حرام ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ لوگ قرض لے کر کے گھر میں حلوہ بنا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو قرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس چیز پہ فاتحہ دلائیں گے فاتحہ ہو جائے گی، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ تو ان تمام تکلفات کے لیے آپ ضروری ہے کہ علماء کرام سے رابطہ کریں، اور صحیح علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ واقعی اس کو کرنا کیسا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کس درجے کا جائز ہے، یہ تمام باتیں آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ تو میں نے جو بات آپ کو سمجھائی وہ یہ ہے کہ حلوہ بنانا ضروری بھی نہیں ہے، اور حلوہ بنانا ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے سمجھ لیا، ناجائز و حرام نہیں ہے کیونکہ دنیا کا کوئی عالم، دنیا کی کسی کتاب، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حلوہ پکا کے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجئے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، فاتحہ خوانی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، یہ اچھی بات ہے۔ اور شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اچھے کام نیک اعمال کرنے کا وعدہ اللہ کی بارگاہ میں کیجئے، نہ صرف ایک رات بلکہ ہر رات اور ہر دن اللہ کے فرمان کے مطابق گزاروں گا، یہ وعدہ اگر آپ کرتے ہیں اس رات میں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ورنہ تو پھر ایک رات صرف جاگ گئے، پھر دوسرے دن ہی نماز چھوٹ رہی ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح کا انصاف کی بات نہیں ہے۔ لہذا دوستو ان تمام باتوں کو اچھے سے سمجھیے، سیکھیے، صحیح اسلام کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسروں کے بہکاوے میں، چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جایا کیجیے، چکنی چپڑی تمام باتیں اچھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔